تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کن سے پوچھیں گے؟ اس سے پتہ لگے گا کہ آپ دھیان دے رہے تھے کہ نہیں. تو مجھے بتائیں انہوں نے کس سے پوچھا؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. سو آپ اس جواب کی توقع کرتے ہیں. میں اس کا پہلے آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو یہ کہہ دو میں قریب ہوں. لیکن اس آیت میں یہ نہیں آتا کہ ان کو یہ کہہ دو. اس آیت میں آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر وہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں ہی قریب ہوں. یہاں پہ مسنگ کیا ہے کہ ان سے کہہ دیں فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ. یہاں پہ فَقُلْ لَهُمْ نہیں ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بتا دیں. کیوں نہیں ہے؟ ہوا یہ کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھا. مثال کے طور ایک بندہ آ کے ایک عالم سے پوچھے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائیں گے؟ تو میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں نے بہت ساری نمازیں چھوڑی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ابھی میری دعائیں قبول فرمائیں گے؟ کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ یہ سارے الفاظ جو ہے نا وہ عالم سے پوچھ رہے. اس کیس میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اس کے جواب میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے اور مجھ سے بات کر رہے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو جواب نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں اتنا قریب ہوں کہ میں تم سے بات کروں گا. میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہوں گا کہ وہی آپ کو بتائیں، میں آپ کو ڈائریکٹ یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ ہے خوبصورتی قرآن کی. لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو جا کے یہ کہہ دیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ بات ان کو خود کہوں گا کہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں. کہ ان کو یقین نہیں تھا. اور ان کو یقین کیوں نہیں تھا؟ کہ یہاں پہ انا لفظ آ رہا ہے. انا استعمال ہوتا ہے لِإِزَالَةِ الشَّكِّ کے لیے عربی میں، المخاطب المتردد، یعنی اس کو شک ہو. اگر کوئی شک میں ہے تو تب آپ انا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم کبھی بھی شک نہ کرنا اس بات میں کہ میں قریب نہیں ہوں. آپ کی اس بات پہ کیوں شک ہے کہ میں قریب نہیں ہوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ سے دور چلا جاؤں گا؟ آپ لوگ جاتے ہو مجھ سے دور، میں تو وہی ہوں. تم لوگ میری نافرمانی کرتے ہو، تم لوگ میرے پاس آنا چھوڑ دیتے ہو. میں تو ہمیشہ سے تمہارے پاس ہوں، تمہیں محبت کرتا ہوں. اور یہ لفظ قریب ہے نا، اس میں صفت کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے. اس میں اس جملے کا اصل معنی ہے کہ میں وہ ہوں جو ہمیشہ قریب رہتا ہوں اور ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کم از کم جو ہم نے دیکھے 99. اللہ تعالیٰ کے کتنے خوبصورت نام آپ کو ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ جب لوگ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اب یہاں پہ دیکھیے ان کو سب سے زیادہ کس نام کی یا کس نام کی صفاتی نام کی ان کو بتانا چاہیے تھا؟ وہ ہے قریب ہونا، کہ وہ قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی قریب ہوتا ہے نا تو اس سے آپ کو بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جب کوئی دور ہوتا ہے نا تو آپ ان سے بات نہیں کر پاتے. جب کوئی قریب ہو آپ ان سے آرام سے بات کر لیتے ہیں. جب کوئی قریب ہوتا ہے نا تو آپ ان کی عزت کرتے ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ اسکول میں ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ کلاس سے باہر چلا جائے، جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو کیا آپ ویسے ہی بیہیو کرتے ہیں جیسے جب وہ کلاس میں تھا یا نہیں؟ نہیں. اب جھوٹ نہ بولا ہے مسجد میں بھائی جان، یہ اللہ کا گھر ہے. تو جب استاد قریب ہوتا ہے نا تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اب آپ ایک ٹیسٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی کوئی ٹیچر پاس سے گزرتا ہے، جیسے گزرتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہو جاتے ہیں نا تھوڑا سا چکنا ہو جاتے ہیں. اس کا جو سایہ ہے نا اس سے آپ کو خوف آنے لگ جاتا ہے. اور خاص کر اگر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا نا آپ کی ڈیسک پہ اور وہ آپ کا پیپر دیکھنے لگ جائے اور وہ کہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مالک الموت آ گیا ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹ ساتھ کیا کرتا تھا اور اس سے بڑا مزہ آتا تھا. پڑھانے کے فوائد یہ ہیں کہ آپ جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں انجوائے کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ میں کہاں ہوں؟ قریب ہوں. کیونکہ جب آپ کو کوئی قریب ہوتا ہے نا تو آپ کا رویہ بدل جاتا ہے.